آج آپ دنیا کی وہ چوریاں دیکھنے جا رہے ہیں جو انتہائی چالاکی اور ہوشیاری سے انجام دی گئی لیکن کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہوئی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 9، چوروں کے لیے فارمیسی ایک آسان ٹارگٹ ہوتا ہے کیونکہ فارمیسی میں کئی ایسی ادویات ہوتی ہیں جن کی بلیک مارکیٹ میں 3 گنا زیادہ قیمت ہوتی ہے، اور یہ بات ان چوروں کو اچھی طرح سے معلوم تھی۔ 2015 میں ٹیکساس کے شہر ایولس میں یہ چور ایک فارمیسی میں ایک کھڑکی کے ذریعے داخل ہوئے۔ ان کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ الارم سینسر کہاں لگے ہیں اور ان کو کیسے بائی پاس کرنا ہے۔ بنا کسی الارم بجنے کے یہ چور فارمیسی کے پتھر نما سیف کو توڑنے کا بھی پورا بندوبست کر کے آئے تھے۔ گرائنڈر کی مدد سے سیف کاٹا گیا اور اس میں سے نکلنے والے شعلوں کو بجھانے کے لیے بھی ان کے پاس ایک خاص کیمیکل موجود تھا۔ چند ہی منٹوں میں سیف توڑ دیا گیا اور چور $10 لاکھ کی ادویات لے کر رفو چکر ہو گئے۔ فارمیسی کے مینیجرز نے بتایا کہ ہمارے پاس پہلے بھی کئی مرتبہ چوریاں ہوئی ہیں لیکن ایسی ویل پلانڈ چوری کبھی نہیں ہوئی۔ نمبر 8، کیلیفورنیا، جہاں ایپل کا ہیڈ آفس موجود ہے۔ وہاں پہ 4 لڑکے دن دہاڑے ایک ایپل اسٹور میں گھس گئے اور انتہائی بے دردی سے مہنگے آئی فونز اور میک بکس ہتھیانے لگے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں موجود کسٹمرز کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے لیکن کسی کو بھی بیچ میں آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تقریباً پورا ایپل اسٹور صرف اور صرف 30 سیکنڈ میں ہی خالی کر دیا گیا۔ چرائے گئے سامان کی قیمت $10 لاکھ کے برابر تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد اس گینگ کے 17 لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ نمبر 7، ATM سے پیسے چرانے کی ویڈیوز تو ہم سب نے کئی مرتبہ دیکھی ہیں لیکن اس بار یہ چور ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ آئے ہیں۔ ان چوروں نے ATM مشین میں ایک مخصوص جگہ پر گیس کے ذریعے دھماکہ کر کے اس کا سیف کھولا۔ گیس سے دھماکہ کرنے کی وجہ سے آگ پیدا نہیں ہوئی اور آگ پیدا نہ ہونے کی وجہ سے ATM مشین میں لگے سیکیورٹی سینسرز کو پتہ ہی نہیں چلا اور چور اندر کا سامان لے کر بھاگ گئے۔ اس پورے مشن میں ان چوروں کو صرف 20 سیکنڈ لگے۔ نمبر 6، کئی مغربی ممالک میں پیٹرول اسٹیشنز پہ کوئی انسان ہی نہیں ہوتا۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آئرلینڈ کے چند شاطر چوروں نے ایک پیٹرول اسٹیشن پہ لگی پوری ATM مشین ہی چورانے کا فیصلہ کیا، اور وہ بھی ایک ڈگر کی مدد سے۔ چوروں نے ڈگر کی مدد سے پوری ATM مشین کو اکھاڑ دیا اور ایک وین میں جس کی چھت کٹی ہوئی تھی اس میں رکھ کر فرار ہو گئے۔ نمبر 5، کیا آپ کو لگتا ہے کہ 1.5 کروڑ روپیوں کی ٹیسلا کار بھی کوئی چوری کر سکتا ہے؟ اس کا جواب اس ویڈیو میں ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 چوروں نے 1.5 کروڑ کی گاڑی کا سیکیورٹی سسٹم صرف 5 سیکنڈ کے اندر بائی پاس کر دیا۔ جی ہاں، ٹیسلا کے اندر ایک ایسا سسٹم انسٹالڈ ہے جس کے ذریعے گاڑی اور اس کا ریموٹ آپس میں کنیکٹڈ رہتے ہیں۔ جیسے ہی گاڑی کا ریموٹ گاڑی کے قریب آتا ہے تو گاڑی خود کھل جاتی ہے۔ اسی سیکیورٹی سسٹم کا فائدہ اٹھا کر ان چوروں نے گھر کے اندر پڑے ریموٹ کے سگنل کو ایمپلیفائی کیا اور گاڑی کے قریب آ کر اس کو دوبارہ ٹرانسمٹ کیا، جس کے ذریعے گاڑی کھل گئی اور چور گاڑی کو بحفاظت چرا گئے۔ نمبر 4، جب اس کو یقین ہو گیا کہ اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو اس نے چپکے سے ایک پوری LCD اٹھا کے اپنے ڈریس میں چھپا لی۔ نمبر 3، اس طرح کی چوریاں اکثر ہوتی رہتی ہیں لیکن اس بار کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ ایک جویلری سٹور میں 3 شاطر خواتین آئیں، ان میں سے 2 نے سٹور کے اسٹاف کو باتوں میں الجھا کر رکھا جبکہ اس نے جویلری کا پورا ٹرے اپنے کپڑوں میں چھپا دیا۔ بعد میں پتا چلا کہ اس ٹرے میں جویلری کی کل مالیت 1 کروڑ روپیوں سے بھی زیادہ تھی۔ نمبر 2، انتہائی احتیاط سے بینک ڈکیتی صرف فلموں میں ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ اگست 2005 میں چند تجربہ کار مجرموں نے سینٹرل بینک آف برازیل سے $70 ملین چرائے۔ ان پیسوں کا ٹوٹل وزن ہی 3500 kg تھا جو کہ 3 ٹویوٹا گاڑیوں کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ اس چوری کے لیے ان مجرموں نے 6 ماہ پہلے بینک کے قریب ایک گھر کرائے پہ لیا اور اس گھر کے اندر سے ہی ایک ٹنل کھودنا شروع کر دیا۔ اس علاقے میں زمین نرم ہونے کی وجہ سے ان کو کھدائی میں کوئی دشواری بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی زیادہ شور شرابہ ہوا۔ ان چوروں کی کیلکولیشن اتنی ایکوریٹ تھی کہ ان کا کھودا گیا ٹنل سیدھا بینک کے والٹ میں نکلنا تھا۔ اب صرف 1 میٹر کا ٹنل رہتا تھا جو ان کو چوری والے دن ہی کھودنا تھا، لہذا انہوں نے ویکینڈ کا فائدہ اٹھایا اور بقایا 1 میٹر ٹنل کھود کر سیدھا بینک والٹ میں داخل ہو گئے۔ سارے پیسے بینک والٹ سے بوریوں میں بھر بھر کے ٹنل کے ذریعے اپنے گھر میں رکھتے گئے جس میں ان کو 7 گھنٹے لگ گئے، لیکن مجال ہے کہ کوئی ایک بھی سیکیورٹی الارم بجا ہو۔ 2 دن بعد منڈے والے دن بینک کے عملے کو اس کانڈ کے بارے میں علم ہوا، لیکن جب تک یہ گینگ ملک چھوڑ کر جا چکا تھا۔ کئی سالوں کی انویسٹیگیشن کے بعد بھی یہ پورا گینگ ابھی تک پکڑا نہیں جا سکا۔ اور اب نمبر 1، یہ بینک رابری لندن کی تاریخی رابریز میں شمار ہوتی ہے جو چند تجربہ کار بزرگ لوگوں نے انجام دی۔ اس بزرگ گینگ نے اس بینک کے والٹ کا راستہ لفٹ کے ٹنل کے اندر سے نکالا اور والٹ کی دیوار میں انڈسٹریل گریڈ ڈرل سے انتہائی موٹا سوراخ کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا شور ہوا تو کسی کو علم کیوں نہیں ہوا؟ وہ اس لیے کیونکہ اس دن لندن کے تمام فائنینشیل ادارے بینک ہالیڈیز پہ تھے۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے سکون سے بینک کے والٹ میں موجود جیولری اور کیش کا صفایا کیا۔ چوری کیے گئے سامان کی کل مالیت $17 ملین کے برابر تھی۔
تھے تو یہ تجربہ کار چور، لیکن اس چوری میں یہ گینگ بآسانی پکڑا گیا۔ پکڑے جانے کے بعد ان میں سے ایک نے پولیس کے سامنے بیان دیا کہ چوری کے بعد ہم لوگ آپس میں فون کے ذریعے کانٹیکٹ میں تھے، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے فون ٹریس ہو رہے ہیں۔